وصحبه ومن والاه ثم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وأموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد۔ اذان میں جو جملے ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے جو اہم جو جملہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ خاص نماز کی طرف۔ یہاں پہ صلاۃ سے پہلے ایک الف لام ہے، الصلاۃ، الف لام ملا کر اس کو حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ۔ جب الف لام لگایا جاتا ہے عربی گرامر کے مطابق وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ سے مراد وہ خاص نماز جس کی آغاز سے لے کے انجام تک معروف ہو، جس کی ابتدا سے لے کے اختتام تک خاص حرکتوں پر مشتمل ہو۔ وہ نماز الصلاۃ عماد الدین، اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ اس کی عظمتوں میں سے پہلی عظمت الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ جس طرح عمارت کے لیے ستون کی اہمیت ہے، اسی طرح دین اسلام کے لیے نماز کی وہی اہمیت ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین اسلام کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی سے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جسے امام ترمذی نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، اس سلسلے میں امام ترمذی نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ رأس الامر الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری شریعت کا اساس، بنیاد کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور ہماری شریعت کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور ہماری شریعت کا کوہان ہے وہ کیا ہے؟ الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اذا سقط العمود سقط ما بنی علیہ، جب ستون گر جاتا ہے تو ستون کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے خود بخود گر جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کو عظمت اس لیے حاصل ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے جس حق کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اول ما یحاسب علیہ العبد من عملہ، انسان کے عمل میں سے سب سے پہلے جس کے بارے میں انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فصلاح عملہ وفسادہ بصلاۃ صلاتہ، اس کی عمل اور عمل کے اصلاح اور عمل کے بگاڑ نماز پر ہی ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست نکلی تو اس کے تمام اعمال درست نکلیں گے، اگر اس کی نماز کے اندر کوئی بگاڑ، کوئی کمی اگر رہ گئی ہے تو اس کے دوسرے اعمال کے اندر بھی کمی کوتاہیاں نظر آ جائے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک مسلمان سے، ایک انسان سے حقوق اللہ میں سے جس حق کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت، اگر نماز درست نکلی، صلح سائر عمله، اس انسان کی تمام اعمال درست نکلیں گے۔ اگر نماز کے اندر کوئی بگاڑ، کوئی خرابی ہوئی تو تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ثابت ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة صلاتہ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے، ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے خون سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ تو جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام کے ایک مشہور صحابی ہیں، اور جن لوگوں نے قیامت کے احوال یا قیامت سے پہلے ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں اگر کسی نے پڑھا ہو تو اس میں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور آپ نے پڑھا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے۔ انہوں نے ایک اپنا سفر نامہ کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم سفر پہ نکلے تھے اور سمندری سفر تھا تو اس وقت کشتیاں ہواؤں کے ذریعے چلتی تھی، تو ہوا کی رخ غلط سمت پر چل پڑی تو ہماری کشتی بھی تقریباً 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد ہم ایک جزیرے پہ پہنچے۔ ہم اس جزیرے پہ اترے، وہاں پہ ہم نے اترے ہی تھے، وہاں پہ جساسہ نام ایک جانور تھا، اس جانور نے ہمیں اندر جانے کا حکم دیا۔ ہم اندر چلے گئے، وہاں پہ ایک آدمی باندھا ہوا تھا اور اس نے ہم سے 3 سوالات کیے۔ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح بیسان کے جو نخلستان وہ ابھی تک قائم ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح عربوں میں ایک پیغمبر نے آنا تھا، وہ پیغمبر آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ بیسان کے جو باغات کے حوالے سے ہم نے اس کے جواب دیا، ابھی تک وہ کھجور کی باغات ابھی تک لگے ہوئے ہیں، ہرے بھرے ہیں۔ اس نے کہا قریب وہ ختم ہونے والے ہیں۔ بحیرہ تبریہ کے بارے میں کہا تو ہم نے کہا ابھی بھی وہ پانی سے لبریز ہے، کہا گیا قریب وہ سوکھنے والے ہیں۔ پھر جب اسے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا ابھی تک کوئی نہیں آئے تو اس نے کہا غالباً اس نے کہا کہ ابھی میرا نکلنے کا وقت قریب آیا ہے۔ تو اس حدیث سے محدثین اور علماء استدلال لیتے ہیں کہ دجال موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قید کر رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں آئیں گے۔ تو اس حدیث کو جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے حقوق اللہ میں سے جس حق کے بارے میں حساب لیا جائے گا صلاتہ، اس کی نماز ہوگی۔ فإن كان أتمها كتبت له تامة، اگر اس کی نماز مکمل، نماز میں اگر وہ کلیئر ہوا تو اس کی تمام معاملات کلیئر کیا جائے گا۔ وإن لم يكن أتمها، اگر اس نے نماز کو کامل اور مکمل نہیں کیا، قال اللہ عز وجل لملائکته، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں کیا کوئی نفلی نماز ہے، فتکملون بها فریضته، جس نفلی نمازوں کے ذریعے اس کی جو فرض نمازوں کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے اس کو کلیئر کر دو۔ ثم الزکاۃ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، پھر اسی حساب سے اعمال کا اسٹیپ بائی اسٹیپ باری باری حساب لیا جائے گا۔ اور نماز کی جو فضیلت اور منزلت کی تیسری وجہ یہ ہے آخر ما یفقد من الدین، دین میں سے، دین اسلام میں سے سب سے آخر میں جو دین کا حصہ ناپید ختم ہو جائے گی قرب قیامت، وہ بھی نماز ہوگی۔ مسلمان سب سے پہلے دین میں سے سب سے آخر میں جس چیز کو چھوڑیں گے وہ کون سا ہے؟ وہ بھی نماز ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی۔ فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّسَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، جب ایک کڑی ٹوٹ جائے گی لوگ دوسرے کڑی کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، اور سب سے پہلے اسلام کا جو کڑی ٹوٹ جائے گی وہ ہے حکم، فیصل، جج۔ لوگ اسلام کو، شریعت کو فیصل اور جج کے طور پہ قبول نہیں کریں گے۔ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور سب سے آخر میں جو کڑی سب سے آخر تک رہے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ وفی روایت من طریق آخر اول ما یرفع من الناس الامانہ، سب سے پہلے اسلام کی کڑیوں میں سے جو کڑی انسانوں سے اٹھایا جائے گا
جو کڑی انسانوں سے اٹھائی جائے گی وہ کیا ہے؟ امانت ہوگی۔ وآخر ما یبقى الصلاۃ، اور سب سے آخر تک جو کڑی مسلمانوں کے پاس رہے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ ورب مصل لا خیر فیہ، اور بہت سے نمازی ایسے ہیں جس میں خیر سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اس کی فضیلت کیوں ہے؟ چوتھی وجہ، آخر وصیت اوصى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی امت کو وصیت کی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انہا قالت كان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے سب سے آخری جو وصیت ہے وہ یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھو۔ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں خاص وہ نماز جس نماز کو میں لے کر آیا ہوں، آباء و اجداد والی نماز نہ ہو، باپ دادوں والی نماز نہ ہو، برادری والی نماز نہ ہو، قوم والی نماز نہ ہو۔ الصلاۃ، خاص وہ نماز جس نماز کو دے کر مجھے بھیجا گیا وہ نماز۔ وما ملکت ایمانکم، اور ساتھ ساتھ حقوق العباد میں سے وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو ماتحت ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، ملازمین ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت آتا ہے ان کے بھی حقوق ادا کیا کرو۔ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ میں سے الصلاۃ الصلاۃ، اور حقوق العباد میں سے وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے تابع ہے ان کا بھی حقوق ادا کیا کرو۔ حتی جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلجلها فی صدرہ وما یفیض بها لسانہ، امی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام دل سے بار بار یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے وہ الفاظ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بار بار آپ علیہ السلام یا آپ علیہ السلام کی آخری وصیت ہے۔ نماز کی اگر کسی نے منزلت اور اگر عظمت کو دیکھنا ہے تو یہ چوتھی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آخری وصیت ہے اپنی امت کا نام۔ پانچویں وجہ، مدح اللہ القائمین بها ومن امر بها اہلہ، اللہ رب العالمین نے اس نماز کو قائم کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، اور خاص کر ان لوگوں کی بھی تعریف بیان کی ہے جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم خود نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم نماز کے، اپنے ماتحتوں کو ہم نماز کے حکم نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہی ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل، میرے پیغمبر آپ ذکر میں سے، قرآن مجید میں سے اس چپٹر کو آپ ذکر کیجئے، اس کو یاد کیجئے جو اسماعیل کی ذکر کتاب میں موجود ہے۔ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل، آپ اسماعیل کی کتاب میں دیکھ لیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل کی بڑی خوبی کیا تھی؟ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل وعدوں کو سچ کر دکھانے والا تھا، وعدے میں بالکل پکا سچا کھرا انسان تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اسماعیل رسول بھی تھا اور نبی بھی تھے علیہ السلام۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور خود نماز پڑھتے بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ان میں سے تھے جن سے رب العالمین راضی ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں ان کی مذمت بیان کی ہے، جہاں نماز قائم کرنے والے، نماز کے حکم دینے والوں کی تعریف بیان کی ہے کتاب اللہ میں، وہاں کتاب اللہ کے اندر نماز کو ضائع کرنے والے اور نماز کے حوالے سے سستی کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ اللہ فرماتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، باپ نماز پڑھتے تھے، دادا نماز پڑھتے تھے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، باپ کے بعد اس کے جانشین ایسے نا خلف جانشین پیدا ہوئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ،
انسانوں نے، باپ نے اپنے پیچھے ایسے جانشین چھوڑا، ایسے ورثہ چھوڑا، اضعوا الصلاۃ، جن کی نماز کی تربیت نہ کر کے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، جو شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ فسوف یلقون غیا، ان قریب غی نامی جہنم کی گاٹی میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ان المنافقین یخادعون اللہ، جو منافق ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آتے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، یہ لوگوں سے کہلوانے کے لیے فلانا نمازی ہے، معاشرے کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے، ناک کا مسئلہ بنانے کے لیے، اگر میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، تو لہٰذا لوگ میرے بارے میں یہ رائے قائم کریں میں نمازی ہوں۔ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا بہت کم ذکر کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، میرے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ آپ صبر سے کام لیجئے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے ڈیمانڈ نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ کو بھی رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح نماز کسی بھی حال میں نماز کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، جب تک انسان کی عقل کام کر رہی ہو، انسان کی جب تک عقل کام کر رہی ہو، نماز کے لیے کسی بھی صورت میں تخفیف نہیں ہے۔ ہاں نماز کی شروط میں شریعت نے تخفیف ضرور کیا ہے، نماز کی شروط میں تخفیف کیا ہے، نماز کی تعداد میں تخفیف ضرور کیا ہے، اگر مسافر ہے اس کے لیے تعداد میں تخفیف کیا ہے، وہ 4 کی بجائے 2 پڑھ لے۔ اسی طرح اگر مریض ہے اس کے لیے نماز کے افعال میں تخفیف ہے، نماز کے افعال میں تخفیف ہے، جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ لیٹ کے پڑھ لے، جو وضو نہیں بنا سکتے وہ تیمم کر لے۔ لیکن نماز کی جب تک آپ کی عقل کام کر رہی ہے، جب تک انسان کی ہوش و حواس قائم میں، اس وقت تک نماز آپ پر فرض ہے، ہر حال میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور عموماً نماز کے حوالے سے بات کر کے گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ بس اوقات ہماری نماز رہ جاتی ہے، یا انسان کو نیند آ جاتی ہے، ظہر کے ٹائم کو اس کو نیند آ گئی، مغرب کے ٹائم پہ وہ بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے، جو وہ نماز نہیں پڑھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بعد میں قضا کر لوں گا۔ بعد میں قضا کی ہمارے یہاں کیا کنسپٹ ہے جی؟ ہمارے یہاں قضا کی ایک خود ساختہ ایک نظام ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے ساتھ جب موقع ملتا ہے ایک ظہر کی نماز ساتھ پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز کے ساتھ جب ہمیں ٹائم مل جائے تو ہم ایک اور عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد ایک اور بار مغرب کی نماز ہم پڑھ لیتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ قضا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس طرح کی کسی قضا کی گنجائش نہیں ہے، اور عموماً یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بار بار پیش آتا ہے۔ کنسپٹ یہ ہے قضا کی، اسلام میں کنسپٹ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، جو نماز کسی کو بھول کر، نماز روٹین میں وہ نمازی ہے لیکن بس اوقات بھول کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا، یا اسے نیند آ گئی، نیند کی وجہ سے وہ نماز کے لیے بیدار نہیں ہو سکا، اس کی نماز رہ گئی، تو آپ نے فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ، جب اسے یاد آ جائے، جب وہ بیدار ہو جائے اسی کو اس نماز کو پڑھ لے۔ اگر آپ کی 3 نماز رہ گئی ہے اور آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز بھی آپ کی رہتی ہے، عصر کی نماز بھی آپ کی رہتی ہے، آپ کی آنکھ کھلی ہے مغرب کے قریب، اور جب آپ وضو بنا کے مسجد آئے ہیں تو جماعت کھڑی تھی، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت نماز کی ترتیب کو ملحوظ نظر رکھیں گے، آپ ظہر کی نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہوں گے، 3 رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی 1 رکعت جو رہ جاتی ہے اس کو آپ امام سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، اپنی نماز مکمل کریں گے۔
پھر اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کے لیے ترتیب ضروری ہے، اور نماز میں قضا کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے جب آپ کو یاد آ جائے، جب آپ بیدار ہو جائے۔ فقہا نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے اگر آپ 3 دن تک بے ہوش رہیں تو آپ 3 دن تک کی نماز قائم کریں گے اسی ترتیب سے، پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، 3 دن تک۔ اگر 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بے ہوش رہا ہے اسے مجنون کے حکم میں داخل ہے، لہذا مجنون پر جب اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہو تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی 12 اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اگر رہ گئی ہے تو جب یاد آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے کل عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، آج اگر اسے ابھی یاد آ جائے فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَ، اس کا ٹائم ہے، ابھی اٹھے اور نماز پڑھی، اس کا ٹائم ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم کی پابند نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، اسی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَ، جب اسے یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ تو حی علی الصلاۃ کے ضمن میں ہم پڑھ رہے تھے نماز کی کیوں اہمیت ہے، کیونکہ نماز کی انہی بنیادوں پر اہمیت ہے۔ اور اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو سمجھنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔